اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے جا رہی ہے ان کی ملاقات کی. ظاہر ہے وہ اجازت مل جائے گی, حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ اجازت دیں گے اور وہ ملیں گے, تو ان کا حق ہے ملنا, اور ان کا حق ہے اپنے باپ کے لیے مہم چلانا, اور ان کا حق ہے امریکہ جانا, اور ان کا حق ہے پاکستان آنا. اور عمران خان کے ساتھ اگر کچھ ایسا ویسا ہو رہا ہے تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک ہے کہ اس حکومت کا کوئی آپ نے جیسے کہا کہ کوئی لینا دینا نہیں, اگر اس حکومت کا لینا دینا نہیں تو میرے بھائی پھر عمران خان کو بری و ذمہ قرار دے دیں. پھر آئندہ کوئی یہ حکومت کی بات نہ کرے کہ عمران خان دور میں ہمیں جیلوں میں رکھا گیا, عمران خان دور میں ہم پر جھوٹے مقدمے ہوئے, عمران خان دور میں مریم نواز جیل میں گئیں یا فریال تالپور جیل میں گئیں. پھر مان جائیں کہ وہ عمران خان نے نہیں کیا تھا. اگر وہ عمران خان نے کیا تھا, اگر اس کی رسپانسبلٹی تھی, اگر وہ وزیر اعظم تھا اور اس کی رسپانسبلٹی تھی, تو پھر شہباز شریف خواہ 47 کے وزیر اعظم ہوں, خواہ عوامی نمائندہ نہ ہوں, خواہ پارلیمنٹ اصلی نہ ہو, پھر بھی ذمہ داری تو ان کی ہے. کیا شہباز شریف نے سرنڈر کر دی اپنے پروٹوکول وزیر اعظم کے لینے کے؟ صاحب بیس وکیل صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے, عمران خان کے بیٹے بھلے ٹرمپ کو بھی ساتھ لے آئے نا پاکستان, ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے, ہم کوئی ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں کر رہے, ہم کوئی عمران خان کے ساتھ جیل میں زیادتی نہیں کر رہے, ہمارا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے, ہم تو حکومت چلا رہے ہیں, ملک کو آگے لے کے جا رہے ہیں. اور مصطفیٰ صاحب نے بتا دیا کہ مال بھی بنا رہے ہیں شکر کے معاملے پہ کہ جس طرح وہ فرما رہے ہیں. تو اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کی جو ٹویٹس ہے, عمران خان کی طرف سے ان کے بیٹوں کا اتنا متحرک ہونا, وہ اس چیز کا اعادہ کر رہا ہے, انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ عمران کو کیونکہ 9 مئی کی میں سزا ہونے والی 8 اگست سے پہلے تو اس لیے ذرا متحرک ہو گئی ہے, تھوڑا پینک ہو گیا تحریک انصاف کے رینکس میں 5 اگست وغیرہ والا معاملہ بھی, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو انہوں نے کرنا ہی ہے کیونکہ انہوں نے عمران خان کو باہر نکالنا ہی ہے, اور یہ حکومت جو ہے کس حد تک پریشرائز ہو سکتی ہے اور کس حد تک آپ سمجھتے ہیں پریشر باہر سے لا سکتے ہیں عمران کے بیٹے اس حکومت پہ؟ پہلی بات میرے بھائی کہ یعنی پوائنٹ وائز بات کر لیتے ہیں. پہلی بات, عمران خان کے بیٹے, ظاہر ہے ان کا باپ جیل میں ہے, اور ان کے عمران خان کے بیٹوں کے یعنی جانا وہاں پاکستان آنا ان کا بنیادی حق ہے, اور ان کا آئینی اور قانونی حق ہے, اور انہیں آنا چاہیے, اور اس حکومت کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, سیکیورٹی دینی چاہیے. اور وہ یعنی جو عمران خان پر 200 یا 225 مقدمے ہیں, کیا وہ سارے سچے مقدمے ہیں؟ یا جس طرح اگر عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا بدترین سلوک کیا جا رہا ہے, تو کیا جو سلوک وہ بتا رہے ہیں, کیا کبھی نواز شریف صاحب نے اس ایسے سلوک کی آپ سے کوئی کی ہو اپیل کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ یا کبھی کہا ہو نواز شریف صاحب کا کوئی ایک بیان کہ میں نے جو وضو کے لیے پانی ملا تھا وہ بھی گندا پانی تھا؟ یا آصف علی زرداری صاحب نے ایسی بات کی ہو؟ یا کہا ہو کہ اخبارات بند ہیں, ٹی وی بند ہیں, اپنی مرضی کے علاوہ کسی بندے سے نہیں ملایا جاتا؟ اور اگر یہ ہو رہا ہے تو یہ افسوسناک ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. 22 گھنٹے اگر وہ سیل میں ہیں تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور عمران خان کے بیٹے پاکستان آ رہے ہیں, یہ پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے جا رہی ہے ان کی ملاقات کی. ظاہر ہے وہ اجازت مل جائے گی, حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ اجازت دیں گے اور وہ ملیں گے, تو ان کا حق ہے ملنا, اور ان کا حق ہے اپنے باپ کے لیے مہم چلانا, اور ان کا حق ہے امریکہ جانا, اور ان کا حق ہے پاکستان آنا. اور عمران خان کے ساتھ اگر کچھ ایسا ویسا ہو رہا ہے تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک ہے کہ اس حکومت کا کوئی آپ نے جیسے کہا کہ کوئی لینا دینا نہیں, اگر اس حکومت کا لینا دینا نہیں تو میرے بھائی پھر عمران خان کو بری و ذمہ قرار دے دیں. پھر آئندہ کوئی یہ حکومت کی بات نہ کرے کہ عمران خان دور میں ہمیں جیلوں میں رکھا گیا, عمران خان دور میں ہم پر جھوٹے مقدمے ہوئے, عمران خان دور میں مریم نواز جیل میں گئیں یا فریال تالپور جیل میں گئیں. پھر مان جائیں کہ وہ عمران خان نے نہیں کیا تھا. اگر وہ عمران خان نے کیا تھا, اگر اس کی رسپانسبلٹی تھی, اگر وہ وزیر اعظم تھا اور اس کی رسپانسبلٹی تھی, تو پھر شہباز شریف خواہ 47 کے وزیر اعظم ہوں, خواہ عوامی نمائندہ نہ ہوں, خواہ پارلیمنٹ اصلی نہ ہو, پھر بھی ذمہ داری تو ان کی ہے. کیا شہباز شریف نے سرنڈر کر دی اپنے پروٹوکول وزیر اعظم کے لینے کے کہ بھائی جب میں باقی میرے پاس کچھ نہیں ہے؟ کیا شہباز شریف وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ نہیں بڑھا؟ کیا ایوان صدر کا بجٹ نہیں بڑھا؟ کیا ان کی تنخواہیں نہیں بڑھی؟ کیا ان کے مرات نہیں بڑھی؟ کیا یہ دورے نہیں کر رہے؟ کیا یہ اپنے نام کے ساتھ وزیر اعظم کا لقب نہیں لگا رہے؟ کیا یہ عہدے اور پروٹوکول انجوائے نہیں کر رہے؟
اور کیا یہ کہہ نہیں رہے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم فلاں کر دیں گے، تو پھر رسپانسبلٹی ان پہ آتی ہے. اور آگے وقت بدلے گا جب تو شہباز شریف صاحب اور یہ جو سارے لوگ ہیں یہ پھر بھگتیں گے، یہ جیلیں جائیں گے، یہ وہاں سے کہیں گے کہ ہمیں وضو کے لیے پانی نہیں ملتا، ہمیں قید تنہائی میں رکھا گیا، ہمارے 22 گھنٹے ہم سے کوئی ملاقات نہیں کر پاتا. انہی نے بھگتنا ہے. کل بھی ان لوگوں نے بھگتا تھا، آج یہ بھگتا رہے ہیں، اپنے سارے سود سمیت بدلے لے رہے ہیں، کل یہ دوبارہ بھگتیں گے. تو یہ ساری رسپانسبلٹی ان پہ آتی ہے. باقی جہاں تک ہے کہ کر کیا رہے ہیں، میں نے کل بھی ابھی پچھلے شو میں آپ کے کہا تھا کہ یہ ہمیں بڑا کہتے ہیں کہ معاشی ترقی جو ہے انتہا پر ہے. یعنی دیکھیں معاشی ترقی کیسے انتہا پر ہے. چھوڑیں 9 مئی کے حوالے سے بہت کچھ کہنا تھا کہ لیکن 9 مئی ایک ایسا ہے کہ جو سچ ہے، جو ایک شرمناک دن ہے، جو ایک نہیں ہونا چاہیے. لیکن جیسے مصطفیٰ بھائی نے کہا کہ وہ لوگ جو 9 مئی میں نامزد ملزم تھے، کیا وہ ایک پریس کانفرنس کرنے سے صاف ہو گئے، دھل گئے، بے گناہ ہو گئے؟ اب ان سے نہیں پوچھا جانا چاہیے؟ یعنی انہوں نے اگر 9 مئی کیا ہے تو کیا ان کو چھوڑ دینا چاہیے؟ نمبر 1. نمبر 2، جو 9 مئی کے شاہ محمود قریشی یا پرویز الہی کا 9 مئی سے کیا تعلق ہے؟ ان کا تو 9 مئی سے تعلق ہی کوئی نہیں. نمبر 3، کتنا اچھا ہوتا کہ یاسمین راشد کو 1.5-2 سال کی قید کے بعد کہتے کہ یہ ماں ہے، بیمار ماں ہے اور بوڑھی عورت ہے اور بیمار ہے، ہم اس کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر چھوڑ رہے ہیں. اور جس طرح یہ بڑی لمبی کہانی ہے. حسام افضل، ہمیں کہا گیا تھا کہ 9 مئی ایک سازش ہے اور ہوگی. یہ سازش یا باقاعدہ منصوبہ بندی ہے، اس کا ماسٹر مائنڈ ہے، منصوبہ ساز ہے، پلانرز ہیں، سب ثبوت موجود ہیں، جیو فینسنگ موجود ہے، موبائل ڈیٹا موجود ہے، ریکارڈنگز موجود ہیں. تو لیکن حسام افضل اور محمد خالد کی جو سٹوری ہے، جو حسام افضل پولیس اہلکار ہے، جو محمد خالد پولیس اہلکار ہے، جو عمران خان کے کمرے میں ایک ٹیبل کے نیچے گھسا رہا اور ایک صوفے کے پیچھے چھپا رہا. اور ان کی سٹوری ایسی ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ خیر سے لاہور انسداد دہشت گردی عدالت کو بتاتے ہیں کہ پتہ نہیں 14 بندے تھے عمران خان کے ساتھ جب سازش ہو رہی تھی. فیصل آباد میں بتاتے ہیں کہ پتہ نہیں 18 تھے. گجرانوالہ میں بتاتے ہیں کہ 54 تھے. خیر، اور ادھر سرگودا میں بتاتے ہیں کہ 58 تھے. اور پھر جج صاحب سرگودے والا لکھتے ہیں کہ چونکہ ملزمان کا تعلق پی ٹی آئی سے مجرم ہے تو یہ 9 مئی اگر اس حکومت سے علیحدہ بھی کر دیں تو اس حکومت نے کیا کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں. جی میں کہہ رہا ہوں معاشی ترقی کے دعوے جو کیے ہیں، کیا ڈالر عمران خان دور سے زیادہ مضبوط نہیں ہوا؟ قرضہ ریکارڈ لے لیا، بے روزگاری ریکارڈ بڑھ گئی، غربت ریکارڈ بڑھ گئی. مجھے بریک نہیں کہا جا رہا ہے، آپ بھی ایگری کرتے ہیں اور اس حکومت کو رخصت کرنا کوئی مشکل کام خیالی ہے. اور ابھی بیرسٹر عقیل صاحب اور شہباز شریف صاحب کا دور چلے گا جس میں عمران پابند سلاسل ہی رہے گا، چاہے اس کے بیٹے آ جائیں، امریکہ کے سفیر آ جائیں، واٹس ایور. تعصب کے عینک اتار کے بات کرنی ہے آپ نے. بھائی جان، 2018 سے 2023 کے دوران اسی سیٹ پہ میں بیٹھا ہوتا تھا، اسی سیٹ پہ آپ بیٹھے ہوتے تھے، اور بیرسٹر عقیل کی سیٹ پہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی نکا وزیر یا وڈا وزیر بیٹھا ہوتا تھا. اسی طرح اس کے چہرے پر مسکراہٹیں ہوتی تھیں، اسی طرح وہ چہرے پر مسکراہٹیں ہوتی تھیں، اسی طرح وہ خوش ہوتا تھا، اسی طرح 32 کے 32 دانت نظر آ رہے ہوتے تھے، اسی طرح لمبے پلانز 2028 تک وزارت عظمیٰ، چوروں، لٹیروں اور ڈاکوؤں کی بات، اور پھر اور یہی جواب ہوتے تھے. تو میرے بھائی بیرسٹر عقیل صاحب، اللہ آپ کا اقتدار دراز کرے. ہمارے تعصب کی اینک یہ پہنی ہوئی ہے، تو یہ اینک جو پہنی ہوئی ہے، اس اینک میں کبھی اپنا چہرہ تو دیکھیں، کبھی اس اینک کے شیشوں میں اپنا چہرہ دیکھیں. اور ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اساں جان کے میٹ لے یکھ وے، جھوٹی مٹھی دا پا لیا ککھ وے. تو ہم تو کہتے رہیں گے کہاں سے آئی یہ جھمکے، کون پہنا گیا یہ جھمکے، کس نے لائے یہ جھمکے. تو میرے بھائی، لاٹری زدہ اقتدار کی اینک اتار، سونی منمونی وزارت اور ایوان اقتدار، ایوان اقتدار کی اینک اتار کے دیکھ میرے بھائی. یہ ارشاد بھٹی بھی تیرا بھائی ہے، تیرا پاکستانی ہے. اس کے لہجے میں تلخی ہوگی، یہ تیرے مخالف بات کر رہا ہوگا، آپ کے مطلب تیرا میں یعنی محبت میں کہہ رہا ہوں، تو مخالف بات کر رہا ہوگا. لیکن آخری بات میرے بھائی بیرسٹر عقیل، مکافات عمل رکا نہیں.
یہ کوئی 2023 میں مک نہیں گیا تھا, یہ چل رہا ہے. کارما کا سفر کوئی رکا نہیں, چلے گا. اللہ لے کے بھی آزماتا ہے اور اللہ لے کر بھی آزماتا ہے اور دے کر بھی آزماتا ہے, اور اللہ کی سب سے جو سخت آزمائش ہے وہ دے کر آزمانا ہے. تو آج آپ کے پاس سب کچھ ہے اور آزمائش کا سفر جاری ہے جو ہے, اور انشاءاللہ العزیز اس وقت بھی ہم آج بھی آپ کے ساتھ ہیں, اس وقت بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. آپ ان کو بتا دیں, دونوں کو بتا دیں اگر کہ آپ کے پاس وزارت تو ہے بیرسٹر میرے لیکن بھائی آپ کے آخری پاس بات, طاقت اگر نہیں آپ ہے. کو وزارت تو ہے لیکن آپ کو والا اختیار پانی نہیں نہ ہے. ملا بیرسٹر عقیل تو میں دوں گا. میں دیکھیں بڈی صاحب نے کہا کہ دے کے بھی دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اور پھر لے کے بھی جی دیکھتا ہے. بیرسٹر صاحب آپ بتا دینا کہ حال جو آپ کے عمران اختیار خان میں اور ہے اس ہی کی کچھ پارٹی نہیں. کا ہے وہ بالکل دیکھ رہے ہیں, لیکن دے کے جو مریم نواز کو وزارت اعلیٰ ملی اللہ کے فضل و کرم سے, تو وہ دے کے تو پھر ان کا ظرف بھی دیکھ لیا کہ حماد اظہر جو مفرور ہے کئی مقدمات میں, اس کے والد کے جنازے میں اس کو شرکت کرنے پوائنٹ آ گیا جی. میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں ایک بریک کے بعد کہ ایکچولی چھوٹا وزیر یا چھوٹا عہدہ کیا ہوتا ہے, بڑا عہدہ یا بڑا عہدہ کیا ہوتا ہے, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں بریک کے بعد کہ ہوتا کیا ایکچولی. بھائی وزارت چھوٹی بڑی نہیں ہوتی, کردار چھوٹا بڑا ہوتا ہے. اور بیرسٹر صاحب آپ کو مشورہ یہ ہے, جس طرح جو شامی صاحب نے عمران خان کو دیا تھا جو اس وقت پرائم منسٹر تھے, کہ پرائم منسٹر تو آپ بن گئے ہیں, شامی صاحب نے کہا عمران خان کو اب بڑا بندہ بھی بنے اور معاف کرنا سیکھیں, کیونکہ وہ معاف کرنے میں تیار نہیں تھے. جس طرح آپ بیرسٹر صاحب اس وقت اترے ہوئے ہیں کہ ہم نے کسی کو معاف کرنا ہی نہیں. کل تک بلکہ نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت.